أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین کرام، عزیزان ملت، اللہ رب ذوالجلال کا سب سے بڑا انعام کہ اللہ پاک نے ہم تمام کو ایمان جیسی بیش بہا نعمت عطا فرمایا ہے. اسرائیلی روایات کے اندر ایک قصہ لکھا ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کی کتنی بڑی دولت ہے اور اللہ رب ذوالجلال مومن کو کیا دینا چاہتا ہے. لکھا ہے اسرائیلی روایات میں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہوئی تھی تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو محافظ بنایا تھا. یعنی قحط سالی کے زمانے کے اندر جو غلہ تقسیم کیا جائے وہ کس انداز کا ہونا چاہیے تاکہ قحط سالی کے زمانے کے اندر لوگوں کو پریشانی نہ ہو، تو تقسیم کرنے والا ایک معتبر آدمی ہو اور بہترین انداز پر تقسیم کرے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ طے کیا کہ ایک بندے کو اس کے برابر غلہ دیا جائے گا، زیادہ نہیں دیا جائے گا. یعنی ایک آدمی کے لیے جتنا غلہ کافی ہو بس اتنی ہی مقدار دی جائے گی. تو ایک نوجوان آیا، آ کر کے غلہ مانگنے لگا. جب اسے ایک حصہ اس کا مل گیا تو پھر اس نے اور مزید غلہ چاہا، کہا کہ مجھے ضرورت ہے اور تھوڑا اور ایک حصہ غلہ دے دینا. تو لوگوں نے کہا کہ اس کے جو مالک ہیں حضرت یوسف، ہم ان کے بغیر آپ کو دوبارہ غلہ دے نہیں سکتے، کیونکہ ایک بندے کے لیے جتنا غلہ کافی ہوتا ہے اتنا ہی دیں گے.
پھر اس بندے کو پکڑ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے کر گئے تو اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے ایک غلہ دیا گیا ہے ایک آدمی کی مقدار کا، مجھے مزید چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اور ایک حصہ دے دیا۔ تو پھر اس نے اور سوال کیا، تو پھر تیسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو عطا کیا، تو پھر اس نوجوان نے اور زیادہ مقدار کو طلب کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اب کی بار کہا کہ اب میں اس سے زیادہ تجھے نہیں دوں گا، پہلے ہی 2 مقدار تجھے زیادہ دے چکا ہوں، اب اس مرتبہ تجھے نہیں دوں گا۔ تب اس نوجوان نے کہا کہ ایک میرا راز ہے، میں اگر راز بتا دوں تو آپ مجھے اور زیادہ دیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بتا بھائی تیرا راز کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ جب آپ چھوٹے سے تھے، آپ کم عمر تھے، اس وقت زلیخا جو آپ پر فریفتہ تھی، اس کی عورتوں نے آپ پر تہمت لگائی، زلیخا اور اس کی سہیلیوں نے مل کر آپ پر تہمت لگائی۔ اس وقت قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اللہ رب ذوالجلال نے سورہ یوسف کے اندر اس قصے کو بیان کیا ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی جس نے دی وہ بچہ تھا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ جب آپ مصیبت میں تھے، آپ پر تہمتیں لگائی گئی تھیں، تو جس بچے نے آپ کے حق میں گواہی دی، آپ کو بے گناہ ثابت کیا، وہ بچہ میں ہی ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اسے مزید عطا کرو۔ تو اسے مزید عطا کیا گیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اس کے گھر تک غلے کو پہنچاؤ۔ تو پھر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ یوسف تم نے تو ایک مقدار طے کی تھی کہ ایک بندے کے لیے جتنا غلہ ہوگا اتنا ہی دو گے، تم نے تو اسے اتنا غلہ دے دیا، یہ تو تمہارے اصول کے خلاف ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، یہ وہ نوجوان ہے کہ ایک وقت مجھ پر ایسا آیا تھا کہ لوگوں نے مجھ پر تہمت باندھی تھی، تو اس بچے نے بچپن کی حالت میں جب بالکل چھوٹا تھا، گہوارے کے اندر تھا، اس وقت اس نے میرے حق میں گواہی دی اور میری بے گناہی کو ثابت اس بچے نے کیا ہے۔ تو مجھ پر اس نے ایک بڑا احسان کیا ہے، اس احسان کے بدلے میں اسے غلہ دے رہا ہوں۔ یعنی میرے حق میں میری گواہی اس نے دی تھی، تو میں اس کے بدلے میں اس پر اس طرح کے احسان کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے پھر وہی بھیجی اور کہا کہ یوسف، جو بندہ تمہارے حق میں گواہی دے تو تم نے اتنا احسان اس پر فرمایا، اور جو بندہ یا بندی مجھ پر میری توحید کی گواہی دیتا ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، میرے ایک ہونے کو بیان کرتا ہے، اس کا یقین اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، تو میں اس کو جنت کیوں نہ دوں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہنے لگے، جو بندہ صدق دل سے ایمان رکھتا ہے، یعنی جو بندہ مومن ہے، اللہ رب ذوالجلال اسے جنت یقیناً عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِن زَنَا وَسَرَقَ، جبرائیل تو جس کے بارے میں تم بتا رہے ہو کہ جو بندہ ایمان لائے گا اللہ اسے جنت عطا کرے گا، اگر وہ بندہ زانی ہو یا چور ہو کہ یہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر زانی بھی ہو، اگر چوری بھی کر لے، لیکن ایمان ایسی دولت ہے کہ اسے جنت میں ضرور پہنچا کر رہے گی۔ یہ الگ چیز ہے کہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ہی جانا ہو، لیکن ایمان کی دولت ایسی ہے کہ اگر بے نمازی ہو، زانی ہو، ڈاکو ہو، چور ہو، ڈکیتی کے اندر ملوث ہو، نمازیں کو برباد کر چکا ہو، کوئی فرائض اس سے ہو نہیں پا رہا، صرف نام کا مومن ہے، نام کا مسلمان ہے، پھر بھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔
یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ ایمان کی دولت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو بندہ اس حالت میں مرے، اس حالت میں اس کی موت آئے، اس حالت میں اس کا انتقال ہو کہ وہ اس بات کو جانتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر وہ انتقال کر جائے تو وہ جنت کے اندر اس کا داخلہ ضرور ہوگا۔ تو ان باتوں سے ذرا سمجھیں کہ ایمان کی دولت اور مومن کی کتنی بڑی شان ہے۔ آج اسی مومن کو، اسی اللہ رب ذوالجلال کے ماننے والوں کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین اور پیروکاروں کو ستایا جا رہا ہے، انہیں تڑپایا جا رہا ہے، بھوکا مار دیا جا رہا ہے۔ مشرقی وسطی فلسطین اور غزہ کے حالت ہم ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، ہمارا بچہ بھی جانتا ہے کہ ان پر بیت کیا رہی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے بنیان کے مانند ہے۔ یشد بعضہ بعضا، کیا حدیث کے اندر مثال بیان کی گئی ہے کہ اگر تڑپے کوئی اور زخم کسی اور کو لگے تو دل تڑپے ایک ایمان والے کا، چوٹ دل پہ ایمان والے کی آئے، زخم کسی اور پہ لگے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسے بتایا کہ جس طرح ایک عضو ہوتا ہے، اگر ہاتھ میں چوٹ لگ گئی، خون بہنے لگا تو اس کا جو درد ہے، تکلیف ہے، سارے جسم کو اس کی تکلیف معلوم ہوتی ہے۔ آدمی کو سر میں درد آ جائے، رات بھر سوتا نہیں، کیوں؟ سارا جسم بے قرار، درد تو تکلیف تو سر میں ہے، صرف اتنا ہی سا درد کرنا چاہیے، لیکن جسم سارا درد کے اندر ملوث ہے۔ ٹھیک یہی مثال اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایک مومن پر حالات آئیں تو دوسرے مومن کا دل تڑپ اٹھنا چاہیے، اس کی معاونت میں، اس کی مدد کے اندر کوشاں رہنا چاہیے کہ اس بندے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ کتابوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ اگر ایک مومن کسی تکلیف کے اندر ہو، کسی مصیبت کے اندر ہو، ہمیں اس کا علم بھی ہے کہ فلاں کو تکلیف ہو رہی ہے، فلاں مصیبت کے اندر گرفتار ہے، لیکن اگر ہمارے دو آنسو بھی اگر اس کی خاطر ہم نہ ٹپکائیں تو ہم امت محمدیہ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ یوں کہیں صاف طور پر کہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہنے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ جو اللہ کے نبی کی امت پہ حالات آئیں اور ہمارے دل میں اس کا خلق نہ ہو، ہمارے دل کے اندر بے چینی نہ ہو، تو ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ ہم اپنے آپ کو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہوں یہ کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ آج جو حالات وہاں پہ آ رہے ہیں، ہم ان کے لیے کر کیا سکتے ہیں؟ کر تو دوسرا کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں، کچھ اپنی زندگی کے روٹین کے اندر چینجز پیدا کر سکتے ہیں۔ 7 اکتوبر سے لے کر آج تک 24 یا 25 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، ہم وہاں کے حالات سے واقف بھی ہیں کہ وہاں پر ظالموں نے وہاں کا ماحول کیسا بنا دیا ہے، بالکل تباہی، ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے۔ نہ بچوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ بوڑھوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ جو اسرائیل کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ بچے مارے جا رہے ہیں یا عورتیں مارے جا رہی ہیں یا بوڑھے مارے جا رہے ہیں، بس من میں جیسا آیا وہیں پر ان لوگوں نے حملہ کر دیا، سارے لوگوں کو تہس نہس کر دیا۔ لیکن یہاں پر سے جو اس کی جوابی کارروائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی طرف سے، تو مسلمانوں نے یہ سوچ کر واپس حملے کر رہے ہیں کہ بچے نہ ہو، بوڑھے نہ ہو، عورتیں نہ ہو،
اور ان مقامات کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے جہاں پر آرمی ہوتی ہے اسرائیل کی، ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن وہ درندے ظالم ناہنجار اس جو حملہ کر رہے ہیں، نہ بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ بوڑھوں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ عورتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ جب یہ حالات ہمارے سامنے ہیں تو ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ اور پتہ کیسے چلے کہ ہمارے اندر انسانیت ہے، ہمارے اندر ہمدردی ہے، غم خاری ہے، پتہ کیسے چلے؟ اب تک 26 دن کا عرصہ گزر گیا، یہ دیکھیں کہ ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کے اندر کتنی چینجز آئی ہیں۔ ہم جو فرائض پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے کون سے نوافل کو ایکسٹرا زیادہ کیا ہے تاکہ ان کی مدد کی جائے؟ صلاۃ الحاجات ہم نے دن میں کتنی مرتبہ پڑھی؟ اب تک ہم خواب غفلت کے اندر سوتے رہے، رات بھر خراٹے والی نیند لیتے رہے، لیکن جب سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے ذرا تصور کریں، ذرا سوچیں کہ ہم نے ان دنوں کے اندر کتنے تہجد پڑھ کر کے ان کے حق میں دعائیں کی ہیں، کتنے درود پڑھ کر کے ہم نے اللہ رب ذوالجلال سے ان کے حق میں مدد مانگی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو نماز کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ایک بہت بڑی طاقت چھپی ہوئی رکھا ہے، نماز کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ تو ہم سے قرآن مطالبہ کر رہا ہے ان مظلوموں کے حق میں آپ نے کیا کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ ان کی حالت کیسی ہے؟ ہفتے ہفتے گزر گئے، وہ بیچارے کھانے کو ترس رہے ہیں، پینے کو ترس رہے ہیں، ان کا نیٹ ورک ختم کر دیا گیا ہے، انٹرنیٹ کاٹ دیا گیا ہے، بجلی نکال لی گئی ہے، صرف ایک طرف سے نہیں بھوک سے مارا جا رہے ہیں۔ وہاں پر جو لوگ حملوں میں جتنے مارے جا رہے ہیں اتنے اس سے زیادہ بھوک اور پیاس سے تڑپ کر کے اپنی جان دے رہے ہیں۔ ایک تو حملے، اوپر سے بمباری، پھر اندر اس خطے کے اندر ان کی خوراک بند کر دی گئی، ان کی غذا کو بند کر دیا گیا، ان کے گھروں کے اندر بجلی کو ختم کر دیا گیا، اور مزید برآں یہ کہ ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، سارے بزدل بن کر کے بیٹھے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلم ممالک کے اندر اللہ نے ساروں کو عورت بنا کر کے پیدا کر دیا۔ تو ان کی حالت میں بتا رہا ہوں کہ ان پر کیا حالت بیت رہی ہوگی۔ ذرا تصور کریں کہ آدمی صبح سحری سے لے کر کے افطار کے وقت تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 10 11 12 13 14 جتنے بھی آپ لگا لیں۔ صبح آدمی سحری کرتا ہے اور شکم سیر ہوتا ہے، بہت زیادہ کھا لیتا ہے، اور ہماری تو عادت ہے کہ ہم سحری میں اتنا کھاتے ہیں، دوپہر اگر چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، دوپہر اور سحر دونوں ملا کر کے کھا لیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اور غیر رمضان دو بھی ہمارے لیے برابر ہیں۔ سحر ہمارے لیے سحر نہیں رہی بلکہ 2 وقت کا کھانا ہمارا بن چکا ہے۔ اتنا کھا کر کہ جب شام ہم افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس طرح وحشیوں کے طور پر ہم دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں جس طرح آج اسرائیل غزہ اور فلسطین والوں پر ٹوٹ رہا ہے۔ نمازیں گئی اور عین افطار کے وقت جو قبولیت، دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ملتی ہیں، تو اس عالم میں ہم طاق میں رہتے ہیں کہ کب مؤذن افطاری کی، روزے کی کھولنے کی دعا پڑھ دے اور ہم کب دسترخوان پر ٹوٹ پڑے۔ یہ حالت ہماری ہے کہ 10-11 گھنٹے کے بعد جب کھانا ملتا ہے تو اس طرح ہم ٹوٹ پڑتے ہیں جس طرح اسرائیل ٹوٹ پڑ رہا ہے، کسی چیز کی فکر نہیں،
نہ دعاؤں کی فکر، نہ نمازوں کی فکر، نہ جماعت کے فوت ہونے کا خدشہ، کچھ بھی نہیں، بس ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ تو ذرا تصور کریں کہ ایک دن کی ہماری ایسی حالت ہے تو 8 دن جہاں پر کھانوں کو ترسایا جا رہا ہے، بھوکا پیاسا مارا جا رہا ہے، 8 سے 10 دن گزر چکے ہیں، ان کا عالم کیسا ہوگا؟ چند گھنٹے ہم سے برداشت نہیں ہوتے، تو وہ مرد مجاہد، اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک بندیاں 8-10 دن کے عرصے کے اندر جو بھوک پیاس کو برداشت کر رہی ہیں، ان کے اوپر حالات کیسے آ رہے ہوں گے؟ روزانہ ہمارے سامنے وہاں کے ویڈیوز بھی آتے ہیں۔ چلو وہاں کے حالات تو ٹھیک ہیں، جو احادیث کے اندر بتائی گئی وہ ساری علامتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی منظورین علی الحق الی یوم القیامہ، کہ میری امت میں سے ایک ایسی ٹیم پیدا ہوگی جو ایمان کے تحفظ کی خاطر لڑتی رہے گی، اور یہ ٹیم قیامت تک لڑے گی۔ دنیا کے کوئی مائی کا لال اس جماعت کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ہاں لیکن ان پر آزمائشیں آئے گی، ان کا کھانا پینا بند کر دیا جائے گا۔ آج یہی حال ان لوگوں پر ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں احادیث کے اندر بتائی ہوئی ہیں، اور یہ ساری علامتیں جو فلسطین میں آج ہو رہا ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ یہ قیامت قریب آتی جا رہی ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں، اگر احادیث کے روح سے آپ دیکھیں تو وہ حالات اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ان قریب دجال کا ظہور ہونے والا ہے۔ ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ دجال کب پیدا ہوگا یا اس کا ظہور کب ہوگا، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن حالات بعینی ہی یہ بتا رہے ہیں کہ ان قریب، وہ ان قریب کی مدت پتہ نہیں کتنی ہوگی، خروج دجال ہوگا، پھر امام مہدی کا دور آئے گا۔ یہ حالات بتا رہے ہیں حدیث کے عین موافق۔ وہاں کی بات تو چھوڑے، لیکن ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے ان کے حق میں کتنی دعائیں کی ہیں۔ کسی اللہ کے بندے نے ہماری بے بسی کو دیکھ کر کے کچھ جملے لکھے ہیں۔ اس نے عربی کے اندر کہا ہے یا اہل غزہ لا نبکی علیکم من مات منکم، اے غزہ والو، جو تمہارے ماحول کے اندر، تمہارے خطوں کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے، گھر سے بے گھر ہوتے جا رہے ہیں، تعمیریں منہدم ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چڑیوں کی طرح اپنی جان کو دے رہے ہیں، یتیموں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، عمارتیں ملبے میں تبدیل ہو گئی ہیں، زمین کے اندر دھس چکی ہیں، اس پر ہم نہیں روتے، ہمیں رونا نہیں آتا۔ کیوں؟ من مات منکم مات شہیدا، جو تم میں کا مر رہا ہے وہ مر نہیں رہا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی شہادت ہو رہی ہے۔ اور ماتم تو مرنے والوں کا منایا جاتا ہے، شہیدوں کا ماتم نہیں منایا جاتا۔ بڑے پیارے انداز میں اس نے ہماری بے بسی کو عربی جملوں کے اندر منتقل کیا ہے۔ اس نے کہا من مات منکم مات شہیدا، جو تم میں کا مر رہا ہے، انتقال ہو رہا ہے، وہ انتقال ہی نہیں، وہ شہادت کے مرتبے پر پہنچ رہا ہے۔ اور من عاش منکم عاش عزیزا، اور جو تم میں کا جی رہا ہے وہ عزت کی زندگی گزارے گا، اس کے گلے کے اندر کسی کا توخ نہیں ہوگا، وہ باعزت شہری بن کر کے زندگی گزارے گا۔ یہ ان اہل غزہ کے بارے میں ہے، لیکن شاعر ہماری بے بسی کو بھی ظاہر کرتا ہے، لکھتا ہے آگے نحن نبکی علینا، ہم اپنے آپ پر روتے ہیں، لأننا قد متنا، اس لیے کہ ہماری ضمیریں مر چکی ہیں، ہمارے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے،
ہمیں رونا آتا ہے تو اپنی ذاتوں پہ رونا آتا ہے، تمہارے اوپر تو رونا نہیں آتا۔ تم میں کا جو مر گیا وہ تو شہادت کے مرتبے کو پہنچ گیا، جو جی رہا ہے وہ آئندہ انشاءاللہ عزت کی زندگی جیے گا۔ رونا ہے تو ہمیں اپنی حالتوں پہ رونا ہے، لِأَنَّنَا قَدْ مُتْنَا، اس لیے کہ ہمارے دل کب کی کے مر چکے۔ اور جو ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم، وہاں کے بچے جو بینر تلے، جو بینر کے پیچھے لے کر کے پکڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اس میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ بھی اپنے بینر کو پکڑے ہوئے ہے، اس کے اندر عربی کے اندر لکھا ہے قد مات الفرح فی قلوبنا کما ماتت الانسانیت فی قلوبکم۔ وہ بیانر لے کر کے وہ بچی دنیا والوں کو بتا رہی ہے، سارے عالم کے سامنے دکھا رہی ہے، مات الفرح فی قلوبنا، ہمارے دلوں کے اندر سے خوشیاں ختم ہو گئی۔ وہ بچیاں کہاں سے خوشیاں منا سکتی ہیں جن کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، جن کے سروں سے ان کی مائیں کا سایہ اٹھ چکا ہے، وہ کیسے خوش ہو سکتی ہیں؟ وہ جملہ لکھ رہی ہیں مات الفرح فی قلوبنا کما ماتت الانسانیت فی قلوبکم، ہمارے دلوں کے اندر سے راحت ختم ہو چکی، خوشی مر چکی، جس طرح کہ تمہارے دلوں کے اندر سے انسانیت مر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ وہ بچی اپنی بے بسی کو بھی ظاہر کر رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ عالم اسلام کے لوگوں کو للکار کر کہہ رہی ہے کہ تمہاری حیثیت پر تف ہو، ہمارے اندر تو خوشی مر گئی لیکن تمہارے اندر تو انسانیت ہی ختم ہو چکی ہے۔ ہم تڑپ رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، تنگی کے اندر ملوث ہیں، کم از کم تم ہمیں کھانا نہ دو، پانی نہ پہنچاؤ، مدد کے لیے کوئی چیز ہمیں ضرورت نہیں، لیکن کیا تمہارے جسم سے تمہارے ہاتھ کٹ چکے ہیں؟ کیا تم دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہماری مدد کے لیے؟ سینے کو تان کر کے چھوٹی چھوٹی بچی کھڑ گئی ہے۔ ابھی کا واقعہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس بچی کو 3 سال ہوئے ہوں گے جب اس کی ماں کی شہادت ہو گئی۔ ہم تو موت نہیں کہہ سکتے، ان مظلومین جو بھی بچہ یا بوڑھا کمزور جو بھی مر رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو کر کے مر رہا ہے۔ کہ جب اس کی ماں کی شہادت ہوئی تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اس کو نہ بتاؤ، بچی تو ہے پر صدمہ تو ہوگا ماں کا۔ تو بچی نے پہچان لیا کہ ماں یہ میری ہی ہے، تو اس نے کہا عرفت امی بشعرها، میں بالوں کی جو چوٹی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر کے میں پہچان گئی کہ یہ میری ماں ہے۔ مجھے روز راتوں کے اندر لوری سنا کر کے مجھے سلایا کرتی تھی، لیکن کیا مجال ان بہادر نونہالان کا کہ اپنے کلیجے کو پھاڑ لیتی، بے بسی کا اظہار کرتی، بلکہ صبر کے اندر سارے کا سارا محلہ، سارا خطہ، بچے بوڑھے بڑے چھوٹے سب کے سب صبر کے اندر موجود ہیں، صبر کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ایک شکوہ ان کی زبانوں پر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ثابت قدم ہے۔ زمانے کے ستائے ہوئے لوگ شکوہ شکایتیں نہیں ہیں، اور انہیں پتہ بھی ہے کہ آئے دن ہماری لاشوں کو نیچے گرنا ہے، ہماری عمارتیں منہدم ہونے والی ہیں، لیکن بھاگ کر جانے والی وہ قوم نہیں ہے۔ افسوس ہمارے اوپر بھی ہے، ایک تو ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اگر کوئی مسلم حکمران ہوتا تو اور بات تھی، ہمارے پاس
دعا کے ہتھیار کے علاوہ کوئی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ان مظلومین کی مدد کر سکیں۔ لیکن افسوس تو ان کم بخت مسلم ممالک پر ہے جن کے ہاتھ مکمل طور پر کھلے ہوئے ہیں، لیکن ایک بھی آگے بڑھ کر ساتھ میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ کسی نے ایک بہت ہی پیاری بات لکھی ہے، درد والی بات، وہاں پر جو غزہ فلسطین کے اندر جو حالات آ رہے ہیں، اور ہر ایک مسلم ممالک کے اندر سے وہاں کا حکمران کہہ رہا ہے کہ ہم کھڑے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے۔ کسی نے ایک بڑی ان کی حالت پر ایک بہترین بات لکھی ہے، لکھا ہے کہ جتنے سارے مسلم ممالک ہیں اور جو غزہ ہے، غزہ کی حالت ایسی ہے کہ جب کسی عورت کی ولادت ہوتی ہے، غزہ کی حالت، فلسطین کی حالت ایسی ہے جیسے کسی عورت کی ولادت ہوتی ہے، ولادت کے موقع پر 1000 لوگ بھی باہر کھڑے ہو جائیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، عورت کو کیا فائدہ ہوگا؟ صرف کھڑے ہو کر تماشائی بن کر کے کھڑے رہیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جس طرح اسرائیل پہنچ کر بائیڈن امریکہ کا حکمران جا کر کے اس کو تھپکی دے کر کے آیا ہے کہ اسرائیل کا دنیا والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے کہ جب تک میں اس کے ساتھ میں رہوں، کوئی ایک مسلم ممالک میں سے ایک مسلم دیش کا ایک حکمران آ کر کے فلسطین والوں کے قسم پرسی کے حالت میں آ کر تھپکی دینے کے لیے ایک مرد مجاہد، تو ان کا بھی چھوڑ دیں، بس اب ہمارا سوچیں کہ ہم نے ان مظلومین کے لیے کیا کیا ہے۔ ہماری حالت دیکھیں تو حدیث کے مطابق بس ایک ہی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، بس اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے 2 آنسوؤں کے قطرے ان کے لیے بہا سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آ گئے، مکے کے اندر جو ضعیف تھے، کمزور تھے، ان کے حق میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہ کر کے دعائیں کی، اللہم ارحم للمستضعفین، اے اللہ وہاں پر جتنے کمزور لوگ ہیں تو ان کی مدد فرما۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ ہم یہاں رہ کر کے دوسری جگہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ دعا کر سکتے ہیں۔ گزشتہ کل جو جمعرات کل کا دن تھا، شہر کے سارے علماء ان کے حق میں سارا دن روزہ رکھ کر کے رات میں عشاء کی بعد سے لے کر تقریباً مرکز کے اندر 12 بجے 12:30 بجے تک کثرت سے ورد کرتے رہے، آیت کریمہ کا ورد کیے، پھر درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیے، پھر ایک بڑے وقت تک ان کے حق میں دعائیں ہوتی رہیں۔ تو اسی کی مناسبت سے لوگوں میں بھی یہ اعلان کروایا گیا تھا کہ جمعے کے دن جمعرات میں علماء روزہ رکھیں گے، جمعے کے دن عوام کو روزہ رکھنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ شہر کی جو بارلین مرکز ہے اس کے اندر آج شام میں مغرب کے وقت اور اس سے لے کر کے عشاء کے وقت تک ایک عمل کیا جائے گا، ساری عوام وہاں پر اکٹھے ہوگی، ہر مسجد سے لوگ جائیں گے، پھر عشاء تک عمل ہوگا، پھر ان کے حق میں دعائیں کی جائیں گی۔ ہمارے شہر آسن کے اندر 3 رول ہوئے، ایک تو مستورات کے اندر کل بروز جمعرات مستورات کے اندر ایک بڑے پیمانے پر مستورات جڑی ہوئی تھی، آیت کریمہ کا ورد ہوا، پھر ان کے حق میں وہاں پر دعا کی گئی، پھر دوسرا طبقہ علماء کا کل بروز جمعرات سارے علماء روزہ بھی رکھے، پھر رات بھر ان کے حق میں دعائیں کرتے رہے، پھر آج تیسرا دن یہ عوام کا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ وہاں کے جو حالات چل رہے ہیں اس وقت تک مسلسل روزے رکھتا، یا ایک دن افطار کرتا، دوسرے دن روزے رکھ لیتا، لیکن کم از کم ایک دن روزہ رکھ لیتا،
دل کے اندر یہ تمنائیں پیدا کریں کسی نہ کسی دن ان کے حق میں، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی فتح کے لیے، ان کی نصرت اور مدد کے لیے، ان کی معاونت اور مدد کے لیے ایک دن کم از کم روزہ رکھ لیں۔ لیکن آج بہرحال مغرب کے وقت قریب سے لے کر کے عشاء تک ایک بہت بڑا عمل ہونے جا رہا ہے، لہٰذا آپ حضرات کو وہاں پر جڑنا چاہیے۔ کم از کم ہم مدد نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی انگلی کٹا کر کے شہیدوں کی فہرست میں شمار تو ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات سے اس بات کی درخواست ہے کہ خصوصاً وہاں والوں کے لیے تہجد کے اندر اٹھ کر کے روئیں، دعائیں کریں، اپنی انفرادی دعاؤں کے اندر ان کا حصہ ضرور رکھیں، اور یہ آج کی رات میں جو وہاں پر عمل ہونے جا رہا ہے اس میں ضرور اپنے آپ کو شرکت کروائیں اور اپنے دوست اور متعلقین کو بھی وہاں پر لے کر جائیں۔ کیا پتہ کہ اللہ رب ذوالجلال ان کی مدد کرنے والوں میں اس عمل کی بنیاد پر ہمارا شمار بھی کرا دے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔